السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی دورہ قرآن کی ہماری سورہ مبارکہ سورہ انفال شروع ہو رہی ہے، تو آئیے اس کی پہلی دو آیات دیکھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم الآياته زادتهم إيمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ غزوہ بدر میں چونکہ پہلی مرتبہ لوگوں کو اسلام کے پرچم تلے لڑنے کا اتفاق ہوا، اس لیے ان کو معلوم نہ تھا کہ جنگ سے پیدا شدہ مسائل کو کیسے حل کیا جائے۔ اس جنگ میں چونکہ کفار سے اولین مال غنیمت حاصل آیا تھا، پرانے طریقے کے مطابق لوگ اس میں اپنا اپنا حق معلوم کر کے مانگ رہے تھے۔ مختلف فریقوں نے مختلف حیثیتوں سے اپنے اپنے حصے مانگنے شروع کیے۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو کفار سے جنگ میں فتح کی صورت میں قبضہ میں آ جائے، یعنی جسے دشمن لڑائی میں چھوڑ کر بھاگ جائے۔ انفال نفل کی جمع ہے، اضافی اور زائد چیز کو نفل کہتے ہیں، جو واجب یا حق سے زائد ہو، یعنی عطیہ اور انعام۔ نفل کی کچھ صورتیں ہیں، جن میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ امیر جنگ یہ اعلان کرے کہ فلاں دشمن کو جو کوئی قتل کرے گا اس کا مال اس کا ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ غنیمت کے 5ویں حصے سے کسی کو خصوصی انعام دیا جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پورے مال میں سے کچھ حصہ الگ خدمت پیشہ لوگوں کو دیا جائے۔ مال فی اس مال کو کہتے ہیں کہ دشمن جنگ کیے بغیر بھاگ جائے اور ان کا مال و سامان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے۔ یہاں غنیمت کے لیے لفظ انفال اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ بجائے خود پیدا شدہ مسئلے کا ایک حل اپنے اندر رکھتا ہے، اور وہ اس طرح کہ اگر غنیمت اللہ کی طرف سے عطیہ اور انعام ہے تو اس میں تمہارے یہ دعوے کہاں سے آ گئے؟ یعنی یہ مال جس کا بخشا ہوا ہے وہی فیصلہ کرے گا کہ کسے دیا جائے اور کسے نہیں، اور جس کو بھی دیا جائے اسے کتنا دیا جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتدائی طور پر تو یہ سارا سامان مومنون سے لے کر اسے اپنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں دے دیا۔ اس سے مومنون کو یہ تسلی ہو گئی کہ یہ مال ہمارا نہیں بلکہ اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کا مال ہے، اور جب مال اللہ کا ہے تو اس میں ہمارے آپس کے اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہاں انفال کے قصے کو صرف اتنی بات کہہ کر ختم کر دیا گیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، تقسیم کے مسئلے کو یہاں نہیں چھیڑا گیا۔ یہ اس لیے تاکہ پہلے تسلیم و اطاعت مکمل ہو جائے، اس کے چند رکوعوں کے بعد پھر اس کو غنیمت کا نام دے کر اس کی تقسیم کا حکم بیان کر دیا گیا۔
مال غنیمت کے اس حکم کے ساتھ تقوی اور اصلاح ذات البین اور ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا جو امور دین کی بنیاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی آیت میں جن مومنین کا ذکر آیا ہے، ان دو آیتوں میں انہی مومنین کے اوصاف بیان ہیں۔ یا لفظ آتا ہے وجلت قلوبہم، وجل مصدر سے ہے جس کے معنی ہے ڈرنا، خوف اور ہیبت طاری ہونا، یعنی وہ ڈر جاتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کیا آپ مومن ہیں؟ انہوں نے جواب دیا اگر آپ مجھ سے اللہ، فرشتوں، کتابوں، رسولوں، آخرت، دوزخ، جنت، باس اور حساب کتاب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں مومن ہوں، اور اگر تم مجھ سے اس آیت کریمہ کے ایمان کے بارے میں پوچھتے ہو انما المؤمنون الذین الی الاخر الآیات، تو میں نہیں جانتا کہ میں مومن ہوں یا نہیں۔ ان آیات میں اللہ نے اہل ایمان کے 5 اوصاف کا ذکر کیا ہے۔ پہلا یہ کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ قرآنی آیات کی تلاوت ان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ تمام امور میں صرف اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ وہ نماز کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ کامل ادا کرتے ہیں، اللہ کی اور پانچویں اللہ کی عطا کردہ مال سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں بتایا گیا کہ جو لوگ ان اوصاف کے مالک ہوں گے وہی سچے اور پکے مومن ہیں، اور ان کے لیے 3 انعامات کا ذکر آیا ہے۔ اللہ کے نزدیک درجات عالیہ کا، دوسرا اللہ کی طرف سے کامل مغفرت کا، اور تیسرا اللہ کی طرف سے باعزت رزق کا۔ تو یہ 3 انعامات کا ذکر آیا ہے جو سچے اور پکے مومن ہیں ان کے اوصاف کے طور پر۔ یعنی اس مال غنیمت کے بارے میں ایسی صورتحال پیش آ رہی ہے جیسے اس وقت پیش آئی تھی جب کہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ کی اطاعت کرو گے اور اپنے نفس کی خواہش کی بجائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام مانو گے تو ویسا ہی اچھا نتیجہ دیکھو گے جیسا کہ ابھی بدر کے موقع پر دیکھ چکے ہو، کہ تمہیں لشکر قریش کے مقابلے میں جانا سخت ناگوار تھا، لیکن جب تم نے اللہ اور رسول کے حکم کی تعمیل کی تو یہی خطرناک کام تمہارے لیے زندگی کا پیغام ثابت ہوا۔ آیت سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ مومن جیسے جنگ کے لیے ناگواری کی حالت میں بھی نکلے تھے، ایسے ہی وہ غنیمت کی تقسیم کے فیصلے پر بھی راضی ہو گئے تھے۔ یعنی اس معاملہ کو بھی ایسا ہی معاملہ سمجھو جیسا جنگ بدر میں پیش آیا تھا کہ لوگوں کی خواہش دوسری تھی اور اللہ کا فیصلہ دوسرا تھا، اور وہی حق تھا۔ اسی طرح غنیمتوں کے معاملے میں تمہاری خواہش ایک طرح لیکن اللہ کا فیصلہ دوسری طرح جو تمہیں ناگوار ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ برضائے رغبت تسلیم کرو، اسی میں تمہاری دنیا اور آخرت کی دونوں بھلائی ہیں۔ یہاں 2 طائفوں سے مراد ایک طائفہ قریش کا تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کی سرکردگی میں شام سے واپس آ رہا تھا، اور دوسرا طائفہ قریش کا 1000 کا مسلح لشکر تھا جو مسلمانوں پر حملہ کے لیے مکہ سے بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ نکلا تھا۔ یہاں ان کمزور قسم کے مسلمانوں کی اس کمزوری کی طرف اشارہ ہے جو فوج کے مقابلے سے ڈرتی تھی، حالانکہ یہ بات واضح تھی کہ تجارتی قافلہ کی حفاظت صرف بہانہ تھی، اصل مقصود اسلام کے خلاف جنگ تھی۔ تو یہ تھی آج کی سورہ انفال کی چند ابتدائی آیات جن پہ ہم نے دورہ قرآن کے سلسلے میں اپنا
یہ مطالعہ قرآن پیش کیا، قرآن کا پیغام پیش کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔